ہوتی. لیکن سب سے پہلے آپ سے آج رضا کا جو واقعہ ہے، علی رضا عابدی جو ہے، ایک عاشق رسول جو ہے وہ پاکستان میں اور کم ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے پڑھا یہ کہ حضرت عمر خطاب نے کے زمانے میں مصر سے ایک خط آیا گورنر کا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے مدد کے لیے لوگ بھیجے. آپ نے 4 صحابہ کو بھیجا، 4 صحابہ کو بھیجا صرف، اور 4 صحابہ کو بھیجنے کے بعد کہا ہر صحابی جو ہے وہ 1,000 کے برابر ہے، جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بن ابی طالب، حضرت عقیل بن عباس، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عمر بن تمیتی، حضرت خالد بن ولید، حضرت محمد بن مسلمہ، یہ ان 200 صحابیوں میں سے ہیں جن کو کہا کہ یہ ایک شخص 1,000 کے مقابل ہے. اس شخص کو جس نے بھی اس صفاق عمل کا نشانہ بنایا، اس نے نبی کی اس بات کو پورا کیا ہے. ذرا غور کیجئے گا، اس نے اس نبی کی بات کو پورا کیا ہے. محمد بن مسلمہ کو اللہ کے رسول نے اپنی تلوار تحفے میں دی اور کہا کہ تو اس کے ساتھ جہاد کر. اور پھر مسلمہ، ایک بات یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا، اور یہ وقت وہی تھا جو رات کو رضا پہ آیا. وہ وقت کیا تھا؟ کہا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی گردن کاٹیں گے. نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ میرا جرم کیا ہے. جب یہ وقت تو دیکھے تو میری اس تلوار کو احد کے پہاڑ پہ لے جانا اور اس تلوار کو پہاڑ پہ مار کے توڑ دینا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ جانا، اور جب کوئی تمہیں قتل کرنے آئے تو اپنی گردن کو اس کے آگے جھکا دینا. کمال 2 باتیں میرے نبی نے کہیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ رضا نے دونوں باتیں یہ سچ کی. اپنے گھر کو جا رہا تھا چھپنے کے لیے، اور اس کی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، اس نے اپنی گردن کو اللہ کی رضا میں جھکا دیا. مارنے والے کو اس بات کا شاید علم نہیں کہ نبی نے جب احد کو گواہ بنایا اس بات کا کہ یہ فتنہ اور فساد ہوگا، تو وہ شخص جس نے اس صفاقی سے اس قتل کو انجام دیا، وہ نبی کے سامنے کیسے حاضر ہوگا. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ وقت ہم نے امت مسلمہ نے دیکھنا تھا کہ نبی کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہم نے خود پوری کرنی ہے. اس کو میں دعا کہوں یا بد دعا کہوں کہ وہ وقت آئے گا محمد بن مسلمہ کہ اپنے گھر میں پھر چھپ کے بیٹھ جانا. آج میں اور آپ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب گھر میں چھپ کے بیٹھنا ہے. رضا کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، رضا کے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا، رضا اکیلا گاڑی چلا رہا تھا. اس کی بہت بڑی وجہ صرف یہ تھی، وہ عاشق نبی تھا. وہ کہتا تھا کہ جب موت آئے تو صرف ایک ہی بات ہو کہ میرے منہ پہ کلمہ جاری ہو. اللہ عالم وہ اس تنہائی میں کلمہ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا. لیکن آج رضا کے ساتھ اس کے باپ کو بھی سلام ہے، جس نے اپنے بیٹے کی لاش کو ہسپتال تک پہنچایا. کیا کمال باپ ہوگا جس نے اپنے بیٹے کو اس ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھایا ہوگا، اس ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، پھر اپنے بیٹے کو ہسپتال میں اتارا ہوگا، پھر اس کو وہاں سے لاش کی صورت میں واپس گھر لایا ہوگا. کمال لوگ ہیں. مسلمانوں میں کسی بھی طاقت کی، کسی بھی ہمت کی کمی نہیں ہے، ہماری قیادت میں کمی نہیں ہے. اگر آپ کو کبھی بھی اس بات پہ شک ہو کہ پاکستان میں لوگ دہشت گرد ہیں یا خدا نخواستہ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے، یہ صرف دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو غور کیجئے گا ان مجالس کی، جب اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو لوگ جھمگٹوں میں وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ذکر رسول اور اہل بیت کو سنتے ہیں. یہ محبت صرف اس امت کا سرمایہ ہے، اور خدا کرے کہ یہ سرمایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے اور ہماری قبروں تک یہی سرمایہ جائے. جب تک ہمارے علماء کرام ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے حاکمین، ہمارے ائمہ کرام، اور سب سے بڑھ کے حدیث اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، یقین کیجئے آپ جتنے مرضی رضا عابدی شہید کر دیں، جتنے مرضی کرتے ہیں. میں شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو شخص محبت رسول میں گیا ہو وہ شہید ہوگا، اس کے سوا اور وہ کچھ نہیں ہو سکتا. جس نے مزاحمت کی کوشش نہیں کی، اس نے نبی کی اس بات پہ عمل کیا ہے کہ جب گھر میں کوئی تمہارے قتل کو آئے تو اس کے آگے گردن جھکا دینا، لیکن فتنہ نہ کرنا. یہ فتنہ باز لوگ جو موٹر سائیکل پر آئے، خدا تعالیٰ ان کا حساب خود لے گا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفاقوں سے، ان نفاق پھیلانے والوں سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا دکھ ہوتا ہے نقوی جب
اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ ہمیں کم نظر آنے لگ جاتے ہیں. کم تو نہیں خیر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. جو عاشق رسول ہیں بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کو دھکے پڑ رہے تھے اور بہت حشر تھا، لیکن لوگوں نے 12 ربیع الاول پہ مدینہ کے حرم میں کبھی بھی درود پڑھنا نہیں چھوڑا. یہ وہ قوم ہے پاکستانی جن کو سلام ہے، جن کو سلام ہے. اور آج دوپہر کو ظہرین کے بعد علی رضا کا جنازہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کا صبر جمیل عطا فرمائے.